فقیروں کو ویل چیئر پہ بیٹھے آخر تین کوئی درد ہے نا. سپر پاور پتر تو نہیں, سپر پاور تو پھر اسی ہوئے. آج میری تقریر کرنے کا کوئی نہیں تھا کیونکہ میں نے وہاں اسمبلی کے سامنے یہ نہیں کہ میرا گلا, میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے. آج بھی میں نے نعرے لگا کے میں نے کہا میرا گلا یا تو پھٹ جائے یا میرے دماغ دیا شریانہ پھٹ جائے تاکہ ایک مقابلے ہونے سے پہلے میں دنیا پہ چلا جاؤں. حضور دی بارگاہ وچ کی جا کے کہاں گے جی اسی تواڈے خاکے مقابلے ہوندے رہے تے مسلماسی کہندے رہے, ہمیں دکھ ہوا اس رسالت پہرے نہیں نہ ہوندے. میں بڑا زور لایا کراچی بھی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا. آج بھی میں بڑا زور لایا بھائی کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے, نہیں پھٹیا. ہوں تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا, پھٹتا نہیں پہ فی الحال اجے کوئی کم ہونا ہے شاید. ہاں جی کوئی ضرورت نہیں ہمیں زندگی کی, کوئی ضرورت نہیں, بالکل نہیں ضرورت. امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی. آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا, یہ مرنا ہے. آپ پورا چکنا ہے تھلے جب آپ کو آیا کا مطلب ہے زندہ رہنا چاہتا. پنڈ شاہ صاحب نے کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی, اور جس بندے نے گل کی تھی نا انہاں دھو نکلے تے چارپائی تو الٹا ہویا ہوئے. میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف جن حضور دی ختم نبوت کا یار لفظ گوارا نہیں ہوئے انسان ہے اور تو کھوتا بھی نہیں بنتا. کھوتا جانتے سی حضور آخری نبی من تو پنڈ کا کون سی جڑا شاہ صاحب کو کہندا ختم نبوت تقریر کیوں کی تھی. حضور جس کھوتے پہ سوار ہوندے سن حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی, عرض کی تھی حضور نہیں, جنہ کھوتوں دی نسل جو مہمان انہوں نے 60 نبی سوار ہوئے. حضور جس یہودی دی میں ملکیت 1000 باری اس یہودی نے کوشش کی تھی میرے کانڈے پہ سوار ہو دی, ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سے دیا, میں کہا میری کانڈے پہ خاتم النبی جین سوار ہو رہا ہے. اس موزی کو اس موزی دے کنت جا کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے. جیڑا ختم نہ نہیں حسن والی بات نہیں, میرے آقا نے نہ لے لے کے حضور میرے مولا میں انہوں دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی. یہ تو دسے نا مولوی نے کتنی نہ گل حضور نے صبح دی نماز جب 70 قاری شہید ہوئے تھے حضور نے ہاتھ چک چک کے یا اللہ وہ تے بھی لعنت بھیج دے, یا اللہ وہ تے بھی لعنت بھیج دے. یہ مولوی نے کدی گلاں کیتیاں ہونگیاں تو پھر انہوں نے پتہ ہوگا نا جناب. ایسی آپ تو دین چھپایا اس واسطے شرابی تے کبابی تے نون لیگ نے تے ایم پی بھی کہندے نسی بھی عشق رسول نا اسا عشق رسول دے معیار دسو ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان اودے ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے, ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفس جی میں سو امری کنڈے آئی اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم پہ پیوست ہو گئے, لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم میں ایک بار بھی نہیں ہویا کہ تیر لگیا. عاشق کس کو کہتے ہیں؟ عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں, تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے, جنہوں نے 12,000 شل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کر دھرا ہمیں آزمائے تو تیر آزما ہم جگہ تاج دھارے حال نبوہ تاج دھارے حال نبوہ تاج دھارے حال نبوہ. توجہ ختم نبوت کے مسئلے میں کیوں جی عشق رسول کے میں نے تو ایسا عشق رسول نہیں پڑھا. ہاں جو کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے.
عبداللہ ابن ابی مقام شوق سے واپس چلا گیا، اور جو منافق تھے حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسجد بنا رہے تھے۔ منافقوں کا ایک اپنا دستور منشور ہوتا ہے اور غلامان رسول کا ایک اپنا۔ چھڈو جناب، چھڈو، پیر تسی ہو جنہاں پتر دیتے تو تھوڑا کیڑا پیر ہے؟ ہاں پیر تسی ہو، ہاں جی، جنہاں اپنا پتر دے کے بھی کدی دل وچ خیال نہیں آیا۔ جیڑے گستاخ خان آپ کیا باتیں کرتے، چھوڑیں۔ آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے، راستہ تو وہی ہے جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے بتایا۔ اور آپ محنت کریں، وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے؟ کیوں؟ حضور نے خود اتنی بڑی گواہی دی، کوئی بندہ بک کرے نا کہ یار لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں، تو ان کو کہنا ہے حضور نے گواہی دی اتنی بڑی دی۔ حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب۔ حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں، کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر۔ حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں۔ کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور پھر عشق تو یہ ہے نا، حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا۔ اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا۔ عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے؟ بے عدد انہائے ریگ و ستارہ ہائے آسمان، اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات و الارض بھی اور حاملان عرش بھی گواہ ہے، اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے۔ وکفا باللہ شہیدہ۔ حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر، تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے۔ یہ عشق ہے۔ میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا۔ حضور تسی تے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا، تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ وہ ستارہ ہے آسمان، حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے، اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں، خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ یہ کہتی ہے بول بتسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیر کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا۔ اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا، لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر نہیں، ہندو میں واسف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنے اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہیں نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہے کہ سب نے بڑے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی، لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی۔ کیوں حضور قدر پڑھے آپ نے بیعدد انہائے ریگ و ستارہ ہے آسمان، اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات والارض و حاملان عرش بھی گواہ ہے، اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وکفا باللہ شہیدہ کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ جس پر شاہ جی
8 شہید دیے فیض آباد. اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی. اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو میں صدقے جاواں. تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاؤں. یہ ادھی راتی بھی لبیک کا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے. میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا, یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تو ساڑھے گاٹے مت لگو. ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق و علی از حق طلب. ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے اسی تے نعرہ لانا ہی لانا ہے. ہاں جی, چاہے وہ الیکشن کا دور ہوئے, چاہے وہ میلاد کا جلسہ ہوئے, چاہے چھوٹی عید ہوئے, چاہے بڑی عید ہوئے, چاہے وہ 10 محرم ہوئے, چاہے 18 ذی الحج ہوئے, چاہے وہ 1 محرم ہوئے, چاہے وہ 3 جمادی الثانی ہوئے, چاہے وہ 15 شعبان ہوئے, چاہے وہ 27 رمضان ہوئے, بچے اور نعرہ ہر جگہ لبیک داؤں لگڑ ہے. تھک گئے ہو. جب میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا پھر میں بڑیا دعاواں منگیاں لوگوں واسطے. وہ جڑے کھڑے سن اتنے میں کہ یا اللہ تو گوار ہے 7 بجے تے یہ اتوں فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہوں جے ستے نہیں جا کے حدیث آباد انٹرچینج تے کھڑے پھر اتوں نعرے لانے پھر اتنے آئے. اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں آئی ہے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑھے. ہوں اتنے آئے تو وہ بھی نعرے لا بلکہ پہلے نال سپیڈ تیز ہو گئی. بس اتنی بات سی. حضور دی امت کدی بھی ایک بال کہندہ بہتر ہے شیروں کو سکھا دے رمیا ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. حضور صحابہ نے مطلب صدیق اکبر 2.5 ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا, 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں. صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا. خطرہ تے اج تانوں ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھائی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے. امن عالم کو خطرہ ہے. کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں, کسی جہان کی ضرورت نہیں. ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس. اور بابا یہ سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال اور دیو. ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو, جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا, ووٹ دی ختم نبوت دا, ووٹ ناموس رسالت این کر کے جناب تسی کم از کم شاہ جی نو جڑا تسی تو دیتا ہے ویسے تواڈے ووٹ تسی دیتا ہے لیکن لٹن والے رج کے لٹ ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے. 500 ووٹ گنے گئے. آہا کیا بات ہے, کیسے شفاف الیکشن ہوئے جناب. بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تو لوٹ مار ہوئی. یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے کیونکہ وہ رگ جی ملتی جو دین دے دشمن ہو جائے یہ دین دے دشمن دونوں دی رگ مل گئی
جی ممتاز قادری دہشت گرد، تحریک لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند، اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج. سبحان اللہ، کیا بات ہے ایسے انصاف کی. اور انہوں دی رنگ چونکہ ملتی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہوں نے کیا واہ جی واہ یہ ہو جاتا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں. کئی باری ویکھے کیوں جناب 27,000 کا 17 ووٹ بن گئے. کیا بات، 27,000 نے 17 پڑ گئے. 1,000 کا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا، 1,000 ساڑھا ووٹ ہویا نا تو ایک لکھ دیتا بھئی اس پورے بوتھ سے جو انہوں نے ایک ووٹ ملا. کیسے شفاف الیکشن ہے. کوئی بات نہیں انشاءاللہ، واللہ عزیز ذو انتقام. وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے. انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا. بالکل ہمارا راستہ کیا تھا، ہمارا راستہ کیا ہونا ہے. انہوں نے دین کا راستہ روکا. جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے راہ دیتا ہے. ہاں اس واسطے جتھے بیٹھا ہو رہا ووٹ چاہیے تاکہ جڑے کہہ دیں نا مولوی سیاسی ہو گئے پیر سیاسی ہو گئے انہوں نے کان میں آواز ہی پوے ووٹ چاہیے. کیوں بس ووٹ چاہیے. تسی یہ ماں سارے دے کان جڑا نا خراب کر دو. جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت. جس طرح شاہ صاحب دسا ہے نا لنگدے بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی یہ جڑا ہنڈا ہے وہ دے قریب تو لگیا تاجدار ختم نبوت. ہاں جی دھوں تو نکلے نا حضور. ہاں جی انشاءاللہ زور لاؤ بھائی ادھر تک بات سارے زور لاؤ. نرم توجہ توجہ زندہ باد 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 زندہ باد. توجہ اے کھڑے ہو توجہ بھائی. اے وہ ہونڈا ہے نا عمر ورک او بڑا وڈا ہونڈا پولیس والا عمر ورک اے انہاں دے پنڈ دے تے او کہندے نے بڑی وڈی ہونڈا گردی کیتی لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے اودی ہونڈا گردی چل نہیں سی. لگیڑ کتے دی طرح ہن اپنے پنڈ راندا او جڑا عمر ورک ہے. لگیڑ کتے نہیں ہوندے جڑے خارج زدہ. اس واسطے کہ انہوں ساڑھے بچے واسطے انہیں اور جڑے جہاں بتیاں بجھائیاں سن نا انہوں نے 5-5 سال اندر کران واسطے وہ بڑا کردار ہے. اے مولانا دے منہ تے بھی چڑھ ماری انہیں. ممتاز قادری دی تصویر جہدے تے لبیک بھی لکھے سی انہیں انج پھاڑی. اللہ دی نسلوں بھی انج پھاڑے گا انشاءاللہ. تسی کی سمجھتے ہو لبیک ایویں آ گئی ستے ستے. حضور لوگوں نے غلط فہمی ہے کہ ستے ستے کیوں جی شاہ جی اے شاہ جی دیا جیلا ہاں جی سید ہو کے میں انہوں نے ملن گیا دہشت گردی دی عدالت میں ہتکڑی ویکھ کے تو میرا اندر تے انج ایک باری ہلیا لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لے سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے. لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتیاں میں تے کم ہی کوئی نہیں. مولانا اے کیڑا کم ہے یار ہتکڑی یار تو ایویں پریشان ہو. ساڈے منڈے جی کیوں جی مولانا ساڈے بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا. شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہ منڈیاں 5 سال ہو گئے 4تھا سال جیل بیٹھے. جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن مارے سی. شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کے شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اثر تو بعد دا ٹائم سی ساڑھے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو. آج 12 ربیع الاول شریف ہے پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو. انہاں دیاں شمع جل رہی سن ساڑھے منڈے نے بجھا دیتیاں. پتہ ہے ساڑھے کوٹا نے کتنا بڑا انصاف کیتا. انہاں کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو 5-5 سال واسطے انہاں منڈے نو اندر کر دیتا. ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے نے کوئی MBA کر رہے سی تھے وہ سارے دنیا دار بچے ہیں. کتنی ہے کہ ایک والد فوت ہوا
पुलिस की निगरानी में जब उसे लाया तो पुलिस ने हमारे वो गली के अंदर कहा कि कोई बंदा नारा नहीं लगाएगा यहाँ। आस्था वो बच्चा आएगा, जनाजा पड़ेगा, फिर वापस चला जाएगा। यहाँ की बिल्कुल कानून की पाबंदी करनी है। बंदे सारे खड़े सन, मुंडे ने दोनों हथकड़ियां लगियां सन। जो आया बाप का जनाजा पढ़न तो गड्डी तो उतरिया तो कहने लगा ताजदार खत्म नबुव्वत। क्यों जी? जबरो कार नहीं, ये इश्क मस्ती है। हाँ, ये इश्क मस्ती है। हाँ, प्यो का जनाजा प्यो होवे तो 3 साल बंदा जेल च रहे होवे ते प्यो भी फौत हो जाए, जेल च रहंदे ते आके शिकवा ना करे मौलाना सानू की मिलया, हुजूर दी खातिर जेल च रहा, मुड़ के प्यो भी मर गया। दसो सानू इस्लाम ने की दिता? ऐ ते टाइम रोटी ना मिले तो लोग इस्लाम दे शिकवे कर देन, लेकिन गल इंजी कीता मालिक फिर कंड तो नहीं ना लगन देंदे। वो ते तख्ता दार उत्ते भी मुमताज कादरी दी टंगा नहीं कमण देंदे। फरमाया मुमताज उत्ते ते वेख ना, जदों मुमताज अंज उत्ते वेख के मुस्कुरा पिया, कहने लगा बस हुजूर यही देखना था कि आप आ गए, अब देखो ना लब्बैक का नारा कैसे आता है। बस इतनी बात। क्यों जी? अभी तो उसकी दाढ़ी भी नहीं आई थी। 3 साल जेल के अंदर रहने के बाद बाप का जनाजा पड़ा हो, पुलिस की निगरानी में जनाजा पढ़ने आए तो रोने के बजाय बाप को देख कर लब्बैक का नारा लगा दे, तो फिर गल तो कोई है ना जी उन्हें वेखी हुई। मैं तो हुजूर बड़े बड़े लोगों डुलदे वेख्या, बड़े बड़े लोगों के सबर का इस्तिकामत का जरा हाथ खत्म हो जाता बड़े बड़े हादसात। ते बाप का लाश वेख के उन्हें कहा जी मैं तो उत्थे सी ना कब्रिस्तान, मैं तो बाप का जनाजा उत्थे पढ़ाना सी, मैं तो उत्थे मौजूद नहीं सी। मैंने ये भी डर सी, मैं कहा मुंडा कोई कमजोर गल करेगा तो साडा कुछ नहीं रहना। मैं उन्हें कहा जी उत्थे कब्रिस्तान जनाजा होना है। उन्हें कहा नहीं नहीं, इतने घर के अंदर ही जनाजा पढ़ो। तो मुंडे ने नहीं किया मैं कब्रिस्तान जाना, उत्थे कहता सब बनाओ। मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब अगे खड़े हो गए और उन्हें जनाजा पढ़िया तो बाप ने चुम के कहता लब्बैक, चलो भाई चलिए वापस चलिए। ये है इश्क रसूल। हाँ, इसको कहते हैं इश्क रसूल। ये 22 साल मुंडा होवे या 21 साल 19 साल ते मुंडा अपने बाप के जनाजे ते हुजूर आंसू भी ना पावे, हथकड़ियां भी लगी होवन जी। तो गल शाह जी मुक जाती इतने आके गल्ला सानू कहते इश्क। मैं भी आज के रसूल हूँ। मैं कहा तू हुजूर की खातिर अपनी पार्टी न छड़ सको, तू हुजूर की खातिर वोट न दे सको, तू केड़ी गल दा आशिक रसूल है? मैनू भी दस। आशिक रसूल होवे जेड़ा 3 साल जेल च रहने तो बाद बाप दी लाश वेख के भी ना रोवे ते लब्बैक दा नारा ला के फिर गड्डी विच बह जाए। मैनू वो हमेशा पैगाम भेजदा मौलाना साडी वजह तो तुसी किसी ना कोई नहीं मुआहदा करना। ये तो 5 साल अन्ना हुजूर दी खातिर सानू सारी जिंदगी भी रहना पिया, असीं रवांगे। साडी खातिर कदी सिर ना झुकाना तुसीं। मैनू अंदरों इस्तिकामत के पैगाम भेज देना, असीं इंशाअल्लाह खुश रवांगे। वो मैनू खुद कहते हैं हुजूर सारी जिंदगी भी सानू रहना पिया, असीं रवांगे। तुसीं साडी खातिर किसी ने एवें झुक ना जाना कि जी मैं बच्चे साडे छड़ जान। दसो ये उन्हां बच्चों दीयां कुर्बानियां, ये मुमताज कादरी दीयां कुर्बानियां, ये सैयदा दीयां कुर्बानियां, ये तुहाडीयां कुर्बानियां जेड़े 7 बजे तो बाद अज फिर इत्थे जनाब 1 बज गया फिर लब्बैक दे नारे ला रहे हो। ए जेड़े साडे मुकाबले च खड़े हैं इन्हां दी कोई हैसियत कोई नहीं, ये बिल्कुल तुहाडे पैरां दी खाक भी ये लोग नहीं बनते। तुसीं जिन्हां दा नारा लांदे हो गल विच होर ऐ वे। हाँ जी, इन्हां नूं क़यामत नूं भी पता लग जाना है जदों लब्बैक दा नारा लगेगा ना उस दिन फिर लोग कहणगे ये असीं पुछांगे दसो जी अज सियासी नारा आला हजरत भी आ जाएंगे, इमाम रब्बानी भी आ जाएंगे, हाजी सुल्तानुल हिंद भी आ जाएंगे, इमाम आजम अबू हनीफा भी आ जाएंगे। कहणगे लब्बैक वालियां नूं बुलाओ ना कितने मुश्किल वक्त च हुजूर दी इज्जत ते पैरा दे। फिर हुजूर दी बारगाह में जदों लब्बैक वाले जाणगे ना तो हुजूर फरमानगे लब्बैक नूं सियासी कहंदे सन, फिर अशर तो होगा ये मालूम। लेकिन उस वक्त का हुजूर कोई फायदा नहीं ना। आज ले इनकी पनाह, आज साडी दावत है हर बंदे नूं हुजूर दी तरफ आओ। ये ना हो कब्र च हुजूर रुख अनवर दूसरी तरफ कर दे कि तेरे नजदीक तो मेरा नाम लेना भी सियासत था। क्यों जी की बड़े दोस्त हैं। मैं तो सलाम पेश करना तुसा जिस इस्तिकामत नाल शाह साहब का साथ दिता और बाकी भी पूरे पाकिस्तान जितने लोगों ने साड़ा साथ दिता, हद हो गई साथ देने की। हुजूर ए मौलाना साढ़े की दादी है वो चारपाई होते उन्हें हथ भी रश है, बड़ी उम्र दियां उन्हें क्या मेरी चारपाई लै चलो वोट वास्ते और अपनी पोती नूं नाल लैके गई कि तुसीं मेरा हाथ पकड़ के मोहर लानी। सुनिया इस मोहर के जरिए हुजूर दा दीन आना।
جسوں بڑھے بڑے جڑے جنہاں دے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہوں چارپائی تے پہ انہاں میں دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے ولایت علی خان. حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے تو انہیں مور لائے. ساڑھے پنڈ دے لوگوں نے پتہ کی کیا انہاں کیا اسی مر جاواں گے جی ساڑھے پنڈ جو نون لیگ جتے یا جتے عمران، پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی کہ انہاں دے پنڈ وچ جت گئے. پورے علاقے دے لوگوں نے کہا بچے لگ دے اس پنڈ جو جت کے وکھاؤ. عمران نو ملے 87 ووٹ، اے دوسرے گانج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400. حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ دے لوگوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، بس میں دور ہی کرنا. لیکن اور سب تو پورے پاکستان جو تاریخ لبا ہے یا رسول اللہ دے ایم این اے دے ووٹ میری جڑی اپنی آبائی سیٹ ہے نا اٹک دی سب تو زیادہ ووٹ ایم این اے دے اتنے ملے 63,000. کا مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بن ہے اتنے اتنے ووٹ پہ انہیں کیا وہ مولانا کہنے دین لیا تو ہوے سارے علاقے دا پھر ایک گل ہوئے کہ مولانا اپنے علاقے چ ہر گئے یہ گل کہ نہیں ہونی. تو میں تو کدی گیا ہی نہیں پنڈ خدمت میں تھوڑیاں کردا تقریر میں تمہیں سنانا مڑ کے تصا کی کیتا ہوں خدا دا تقریر کر کر کے تھک گیا. میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر کا ٹائم دیتا. کیوں جی مولانا سالہ سال گزر جانا تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی. اتنے میرے والد بھی ہیں، اتنے میری 7 پشتوں دیا قبر بھی ہیں، اتنے میرے بھائی بھی ہیں، اتنے سارا میرا خاندان ہے. تو آنو جناب رجا رجا کے مڑ کے مولانا گلیں تو ٹھیک کی تھی لیکن میرا چاچا کہتا سی کہ نہیں بس ووٹ ادھر ہے ٹھوک کے تیرے تے بھی تیرے چاچے ہوتے بھی. ایک طرف محمد عربی کے دین کی گل آوے، ایک طرف تیری ناری کی گل آوے، تو ناری کے مقابلے دین نو تو پسے پوچھ چھوٹیا چاہیے تو ایسی مولانا اور ناری سونے نے بھی کوئی بڑھا کے دے میں تھکتا بھی نہیں جب گل دین دی آ گئی. بس اے اپنے آپ نو بدلو. تقریرہ تو حضور میں لاہور سنائیاں. ہاں جی تقریرہ تو میں لاہور سنائیاں. جی ہاں تے وفا میرے نال اٹک والے کی تھی کہ حضور گل تے ہوئی نہیں. فطرت اقبال پھر گل بڑی وڈی کر گیا کہنا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہارا ہی ہے مرد کوہستانی. کرنا مطلب تسی پھر پریشان ہو جاؤ. بس کرو جب ذہن لے کے آؤ تو پھر ذہن ہی لے کے جاؤ. بس جی حضور کا دین چاہیے. انہیں کہنا ہے نا مولویاں کتوں لیا ہے وہ جواب یہ مولوی لیان نہ لیان قیامت والے تو مولوی ذمہ دار ہیں. میں پرچی کا ذمہ دار ہوں. پرچی مولویاں منگی میں دین نو دے. ہوں بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں کلمہ سی رسول اللہ کا پڑھیا سانو اور کسی کا کئی بار ہے جناب. اس واسطے اینڈ کر کے دین نال چلو. اینڈ کر کے دین نال نہ چلو. اے تو نمری ہے نہیں. میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں. جڑے ختم نبوت ڈاکو تو انہوں نے بھی اچھا سمجھتا ہوں. تو جن 8 لاشاں موڈے تے چاہیے تو انہوں نے بھی اچھا سمجھتا. تیرے انصاف کا پیمانہ کی ہو جا کدی تو سوچیے گل تو اے چھڑ دو ساریاں حضور دے دین واسطے کھڑے ہو. اے جڑے ایجنسیاں دے بیٹھے ہو نا تسی اچھی طرح ٹیپ کرنی گلاں میریاں. ہاں جی یہ دسنا ہے جا کے اپنے بابے نے مولانا ایک گل کر دیتی اور میں کوئی چھپ کے تو کر نہیں رہا. ہاں جی یہ پکی بات ہے. میں جاننا جڑے جڑے ایجنسیاں دے ہوتے ہیں انہوں نے بیچارے کے منہ ہی دوسری طرح دے ہوتے ہیں. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کی تھی تے نعرے کنے لائے.